بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، علمی و دعوتی خیانت اور فکر و تحریر پہ اس کے اثرات، اس عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے، یہ جدید مناہج کی حقیقت نامی سیریز کے تحت چل رہا ہے، اور جدید مناہج کی حقیقت کی سیریز کا جو نظم و ضبط ہے، اس اعتبار سے مہینے کے آخری سیشن میں منہج سے متعلق کچھ سوالات کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کا جو یہ دن ہے، یہ مہینے کا آخری سیشن ہے، آخری دن ہے، اور اس کا دوسرا سیشن ہے جس میں معمول کے مطابق چند سوالات بھائیوں کی طرف سے، نوجوانوں کی طرف سے آئے ہیں۔ ان سوالات کے مختصراً جوابات دیے جائیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی منہج سلف، حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے مطابق ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ ہمارے سامنے چند ایک سوالات ہیں، 4 سوالات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سورہ آل عمران کی اس آیت کو پڑھ کر جو معنی بیان کیا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا سے مراد اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، سلفی یا بریلوی نہیں؟ اور کیا سلفیت کوئی فرقہ ہے؟ اس پر آپ ہماری قرآن اور حدیث اور سلف صالحین کی منہج کیا ہے، ہمیں رہنمائی کیجیے۔ یہ سب کو لے کر چلنے کے لیے کہنے والی خوبصورت نعروں میں سے ایک نعرہ ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہو تاکہ شیعہ بھی اور سنی بھی دونوں ہی راضی اور خوش رہیں۔ یہ سوال ہے ہمارے سامنے۔ اس سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ معنی بتلایا ہے کہ اس سے مراد اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، سلفی یا بریلوی وغیرہ نہیں کہنا ہے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت اس سے پہلے کئی موقعوں پر بیان کی گئی ہے۔ آج چونکہ سوالات کے سیشن میں یہ بات آئی ہے تو مختصراً اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ حبل سے مراد رسی، حبل کا ترجمہ رسی، اور اس سے مراد اللہ کا کلام قرآن کریم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم کو اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا کام امت میں سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کا کام دنیا میں ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ ہم 1445-46 میں زندگی گزار رہے ہیں، قرآن کریم کو اتر کے اتنا عرصہ گزر چکا۔ سب سے پہلا طبقہ کون سا تھا قرآن کریم کے اترتے وقت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی حدیثوں کے بیان ہوتے ہوئے کون سے مسلمان تھے، کون لوگ تھے؟ ان لوگوں نے قرآن کو، سنت کو مضبوطی سے پکڑا اور پکڑ کر کے زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے۔
جیسے انہوں نے قرآن کو سنت کو مضبوطی سے پکڑا، اسی طرح سے ہمیں بھی آج بھی کل بھی قیامت کی صبح تک سارے لوگوں کو حکم ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، فرقوں میں نہ بٹو، اس پر عمل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو صحابہ، تابعین، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین آئے بالترتیب، ان لوگوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ جب انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا تو کیسے پکڑا؟ ویسے ہم بھی پکڑ لیں۔ کیا اللہ کی رسی کو پکڑنے کے اندر آج کل کے جو فرقے پائے جاتے ہیں، ان فرقوں میں سے کوئی فرقہ یا ان فرقوں کے نظریات میں سے کوئی نظریہ تھا، اور ان نظریات میں سے کسی نظریے پر کیا کوئی نبی کے صحابہ میں سے عمل کرتا تھا؟ کیا تابعین میں سے کسی کا وہ نظریہ تھا؟ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ کی رسی کو ویسے پکڑو جیسے اللہ کی رسی کو پکڑنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے تھے، سناتے تھے، اپنی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلاتے تھے، اور جس طرح سے قرآن کی رسی کو، سنت کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا گیا، ویسے ہی کاش مسلمان پکڑ کر چلتے تو آج امت کا یہ حال نہ ہوتا، اور یہ حال بھی نہ ہوتا جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے آج سننے اور پڑھنے کو مل رہا ہے۔ یہ حال بھی نہ ہوتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نہ تو قرآن کے عالم ہیں، نہ تو سنت کے عالم ہیں، نہ تو حدیث کے عالم ہیں، نہ عقیدے کے عالم ہیں، نہ فقہ کے عالم ہیں، نہ شریعت کے عالم ہیں۔ وہ ڈاکٹر صاحب ہیں، انہوں نے اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، پڑھا، مختلف انگریزی زبان کے لیکچرز وغیرہ ان کے ہیں۔ اس سے کہاں لازم آتا ہے کہ ان کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کا بھی پتہ ہو؟ جن کو حکم دیا گیا سب سے پہلے قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، کاش ان صحابہ کرام کی زندگی اور سیرت جان لیتے تو یہ بات نہ بولتے کہ رسی کو پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ رسی اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن پر چلو۔ قرآن پر کیسے چلو؟ قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن کی تشریح کیا ہے؟ اعتصام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ معنی آیت کریمہ کو پڑھنے سے نہیں، آیت کریمہ کی تفسیر پڑھنے سے، آیت کریمہ کی تشریح پڑھنے سے معلوم ہوگی۔ ان ساری باتوں کا علم کہاں سے ہوگا؟ انہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے قول سے، عمل سے، فرمودات سے، اسی سے علم ہوگا ہمیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام اس آیت کریمہ کو پڑھتے تھے تو نہ کوئی فرقہ تھا، نہ کوئی اسلام کے اندر دھڑ بندی تھی، نہ اسلام کے اندر فرقہ واریت تھی، نہ اسلام کے اندر کوئی ازم یا کوئی حزب یا نہ کوئی ٹولی اور نہ کوئی گروہ تھا، بلکہ سب کے سب اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل کرنے والے تھے۔ اگر اسی طرح سے آج بھی لوگ ہوتے تو اللہ کی رسی پر ہوتے اور فرقہ بندی نہ کرتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج امت کے نہ جانے اندرونی کتنے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اللہ کی رسی، آج اگر یہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، اس سے مراد اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے، سلفیہ بریلوی وغیرہ نہیں کہنا ہے۔ کاش ذاکر نائک صاحب کا تھوڑا بھی مطالعہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، سیرت کا، حضرات صحابہ کرام کا، سلف امت کی کتابوں کا، تو اس طرح کی بھونڈی بات وہ کبھی نہ کہتے ہیں۔ بریلویت تو 1811 یا 12 میں آئی، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں یاد ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلفیت کو کیسے جوڑ دیا ذاکر نائک صاحب نے یہاں؟ سلفیت کا معنی جانتے ہیں ذاکر نائک صاحب؟ افسوس ہوتا ہے اتنی بڑی بات آدمی کہتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی مطالعے کے، اور یہی سب سے بڑا المیہ ہے،
بلا علم بات کرنا. سلفیت نام ہے انہی جس رسی پر چلنے کی بات کر رہے ہیں، نہیں، اسی رسی پر چلنے والے پہلے طبقے کا نام سلفیت ہے. اسی رسی پر جو مضبوطی سے سب سے پہلے چلنے والا طبقہ ہے، انہی کو سلفی کہا جاتا ہے، انہی کو سلف کہا جاتا ہے، انہی کی راہ کو سلفیت کی راہ کہا جاتا ہے. اور اسی راستے پر چلنے والے آج تک قیامت تک جو لوگ بھی رہیں گے وہ اپنے آپ کو سلفی کہیں گے، اہل الحدیث کہیں گے، اہل السنہ کہیں گے، اور دیگر ان کے صفاتی نام ہیں. تو سب سے زیادہ جو مشہور معروف نام ہے وہ سلفی ہے، اس لیے کہ اس میں نسبت سلف کی طرف ہے. وہ سب سے پہلا طبقہ صحابہ کرام کا، پھر ان کے بعد تابعین کا، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کا تذکرہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں آیا ہوا ہے. خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صاف صاف ہے کہ یہ خیریت کی شہادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور یہی وہ سب سے پہلا طبقہ ہے جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا تھا. آج یہ اصطلاح نکال کر کے کوئی دنیا کے سامنے عام کرنا شروع کر دے کہ اللہ کی رسی سے مراد اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے، سلفی، بریلوی، دیوبندی، تبلیغی، اخوانی نہیں کہنا ہے. دنیا کے سارے فرقوں کی بات آپ کر سکتے ہیں، آپ نے سلفیت کو کیسے جوڑ دیا ساتھ میں. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ غلطی آج کی غلطی نہیں ہے ذاکر نائک صاحب کی، یہ منہجی فکری غلطی آج کی نئی غلطی نہیں ہے. 2003 میں یا اس کے آس پاس اسی بمبئی شہر کے اندر جو دین رحمت کانفرنس ہوئی تھی، یہ شبہہ، یہ فتنہ اس اسٹیج سے بھی ذاکر نائک صاحب نے پھیلایا تھا. حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کے ساتھ اہل حدیث کو بھی جوڑ دیا. وہی کام آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، وہی فکر، وہی نظریہ. آج تک کوئی تبدیلی نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی بصیرت نہیں، کوئی اصلاح نہیں ہوئی. ایسا لگتا ہے بظاہر ان باتوں کو پڑھ کر کے، ان باتوں کو سن کر کے. آج بھی آدمی وہی بات کہتا ہے کہ امت کے اندر فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کہنا چاہیے. اسلام کے اندر کوئی سلفی بریلوی نہیں، بریلویت نہیں، سلفیت کیسے نہیں ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم کو آج آپ 14 صدی کے بعد آپ ڈائریکٹ آپ منمانی سمجھنا چاہتے ہیں؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 صدیوں کے بعد آج کے اس دور میں آپ ڈائریکٹ اپنی منمانی سمجھنا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم کو سب سے پہلے انہوں نے سمجھا جن کی آنکھوں کے سامنے اترا. اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سب سے پہلے اس نے سمجھا جس کے سامنے بیان کی گئی وہ حدیث ہے، اور انہی کو سلف کہا جاتا ہے. انہی کے راستے پر چلنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے، اور اسی راستے کو سلفیت کا راستہ کہا جاتا ہے. اس لیے یہ فکرہ سراسر غلط ہے، امت کو مس گائیڈ کرنے کا طریقہ ہے، امت کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ سلفیت سے نفرت دلانے کی بھی ایک سازش کا حصہ ہے. ورنہ یہ بات کوئی آدمی علم والا نہیں کہہ سکتا. سلفیت تو اس راستے کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، میرے بھائی علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. جو واعتصموا کہا قرآن کریم میں، اسی کی تفسیر ہے اس حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا تمسکوا بها. اعتصام اور تمسک اللہ کے کلام میں کہ واعتصموا بحبل اللہ، وہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. یہ علیکم، یہ تمسکوا کا امر، اور یہ عضوا علیہا بالنواجذ کا حکم، اسی واعتصموا بحبل اللہ کی تفسیر. کاش ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو اس بات کا علم ہوتا تو یہ بات وہ نہ کہتے ہیں. اس طرح یہ بات سراسر گمراہ کرنے پر مبنی ہے، لوگوں کو شک شبہ میں ڈالنے پر مبنی. اور یہی بات جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ 2003 میں بھی یہ بات انہوں نے کی تھی، اور ایک بہت بڑے اسٹیج سے اور افسوس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات انہوں نے کہہ دی اور لوگوں کے درمیان یہ شبہ پھیلا دیا کہ میں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہتا،
میں اپنے آپ کو حنفی نہیں کہتا، شافعی نہیں کہتا، مالکی نہیں کہتا، حنبلی نہیں کہتا، اہل حدیث نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو مسلم کہتا ہوں۔ اگر مجھے کہنا ہی ہوگا تو میں اہل حدیث نہیں کہوں گا، میں اپنے آپ کو اہل صحیح حدیث کہوں گا۔ یہ شبہ وہاں سے پھیلایا تھا انہوں نے، آج بھی وہی شبہ، وہی فتنہ جوں کا توں ان کے پاس موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں اس پر آپ ہماری قرآن اور حدیث سلف صالحین کے منہج کی ہماری روشنی رہنمائی کیجیے۔ اس رہنمائی کی اتنی سی بات ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر کے دیکھو، اس آیت کریمہ کی تفسیر ان تفسیروں میں جو سلف امت کے منہج کی روشنی میں تفسیر کرنے والے صحابہ، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی تفسیر کے ذریعے تفسیر، اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے ذریعے سے جو تفسیر کرنے والی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جا کر کے اس آیت کریمہ کی تفسیر دیکھو، یہ شبہات دور ہو جائیں گے۔ تفسیر طبری دیکھو، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر طبری، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم، جا کر کے پڑھ کر کے دیکھو، انشاءاللہ مسئلے انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو یہ بہرحال بہت افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کی بات کہی جائے کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہیں گے۔ بھئی مسلمان ضرور کہیں گے، ہم مسلمان ہی کہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سے باہر نہیں نکالتے، لیکن راستہ اسلام کا، وہ جو ایکچول راستہ ہے اسلام کا، اور اسی ایکچول راستے کا نام سلفیت ہے۔ ہم کہیں کہ بریلویت والا اسلام نہیں، کیونکہ بریلویت اسلام کی اصل شکل نہیں ہے، دیوبندیت، صوفیت اسلام کی اصل شکل نہیں ہے، اخوانیت، خارجیت، مودودیت اسلام کی اصل شکل نہیں ہے، بہت سارا خلل ہے، بہت ساری گڑبڑیاں ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور یہ کوئی دعوے کی بات نہیں ہے۔ حقائق کی روشنی میں، حقائق کی روشنی میں ان کی اپنی کتابیں کھول کر کے آپ دیکھ لیں، شرک کی ملاوٹ ہے، بدعات کی ملاوٹ ہے، انحرافات ہے، فکر کا بگاڑ ہے، منہج کا بگاڑ ہے۔ تو یہ تو کوئی کہہ سکتا ہے، اب کوئی انہی فرقوں کے ساتھ ساتھ میں سلفیت کا نام بھی جوڑ دے تو دو میں سے کوئی ایک شکل ہو سکتی ہے، یا تو اسے بالکل بھی علم نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، سلفیت کی حقیقت کا کوئی اسے شعور نہیں ہے، اور یا تو وہ آدمی میرے بھائیوں غبی ہے، اور پھر یا وہ آدمی حاسد ہے، نفرت اور دشمنی کی سوچ کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ ورنہ یہ آدمی جس کے پاس علم ہو نہیں کر سکتا، جو غبی ہو نہیں کر سکتا، یا جس کا دل صاف ستھرا ہو اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ یہ سب کو لے کر چلنے کے لیے کہنے والی خوبصورت نعروں میں سے ایک نعرہ ہے، صحیح بات ہے، سب کو ساتھ بھی لینے کی بات، سب کو ساتھ کیسے لے کر کے چل سکتے ہیں؟ ایک راستہ توحید کا ہے، دوسرا شرک کا ہے، دونوں ساتھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ ایک راستہ سنت کا ہے، دوسرا بدعت کا ہے، دونوں کیسے ساتھ میں آ سکتے ہیں؟ ایک راستہ سنت کا ہے، دوسرا راستہ عقل پرستی کا ہے، لاجک کا ہے، دونوں کیسے ساتھ میں آ سکتے ہیں؟ اس لیے بہت موٹی بات ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہ ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر، اس کی تشریح، اللہ کے کلام کی اس آیت کریمہ کی تفسیر کی صحیح کتابوں میں، جو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنے والی، حدیث کی تفسیر حدیث سے کرنے والی، اور صحابہ کرام کے اقوال و آثار سے کرنے والی تفسیریں ہیں، اسے بہت اطمینان کے ساتھ کھول کر کے پڑھ کے دیکھ لیں، مسئلہ ختم۔ مسلمان کہنا کافی نہیں ہے آج، کیونکہ اسلام کے اندر نہ جانے کتنے فرقے ہو چکے ہیں، اور یہ گڑبڑیاں مسائل کی نہیں ہیں، یہ عقیدے کی گڑبڑیاں ہیں، منہج کی گڑبڑیاں ہیں، سنت سے انحراف کی گڑبڑیاں ہیں، اصولوں کی گڑبڑیاں ہیں۔ اس لیے ان گڑبڑیوں کے ساتھ ہمیں اسلام اور مسلمان کا نام لینے کے ساتھ ساتھ یہ واضح کرنا ہوگا کہ ہم اسلام سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن اس فرقے سے نہیں، اس فرقے سے نہیں، اس فرقے سے نہیں، اس فرقے سے نہیں، بلکہ ہمارا راستہ وہ راستہ ہے جو صحابہ کا راستہ، نبی کا راستہ، صحابہ کا راستہ، تابعین کا راستہ تھا، اسی راستے پر ہم چلتے ہیں، اور اسی راستے کا نام سلفیت کا راستہ ہے۔ تو سلفیت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر صاحب کے ہم نواؤں کو اچھی طرح سے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سلفیت کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیں، غلط فہمی دور کر لیں، شبہات کا ازالہ کر لیں، فتنوں میں نہ پڑیں، نہ فتنوں میں مبتلا کریں۔ اللہ واسطے سمجھ لیں کہ سلفیت کوئی فرقہ نہیں ہے، سلفیت اللہ کے خالص دین پر چلنے کا نام ہے، جو قرآن میں، سنت میں، صحابہ کرام کی سیرت پہ ڈھلا ہوا ہے، اسی راستے کا نام سلفیت ہے۔ تو سلفیت یعنی اصل دین اسلام،
شفاف دین اسلام، فرقہ واریت سے پہلے، ملاوٹوں سے پہلے، خلط ملط ہونے سے پہلے، کمی بیشی ہونے سے پہلے جو اصل اسلام تھا، الاسلام الخالص، الاسلام المصفا، اسی کا نام ہے سلفیت۔ اس لیے خلط ملط نہ کرے، مس گائیڈ نہ کریں، غلط فہمی کا ازالہ کر لیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے ہم نواؤں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم اور اہل علم سے صحیح معنوں میں رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔